وہ اس پہ یہ ایک چھوٹا سا ریلیف ہے جو عوام کو حکومت نے دیا ہے ان مشکل حالات میں، اور یہ وہی منصوبہ بندی ہے جو پچھلے 14 مئی سے جاری ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جو مہنگائی کا عالم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، فیکٹر ان کرتے ہوئے، اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، پچھلے 4 سال کی نالائکی، نااہلی، انکمپٹنس اور معاشی تباہی کے جو اثرات ہیں، پھر آئی ایم ایف کا پروگرام جس طرح یہ لوگ معطل کر کے گئے، ملک کی جو کریڈیبلٹی تھی اس کو نقصان پہنچا کر گئے، ایک سسپینڈڈ پروگرام کو دوبارہ آ کر ہم نے ری نیگوشیٹ کیا، جو آج ابھی اگریمنٹ کے مختلف سٹیجز جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن میں ہیں۔ تو اس بات پر میں آپ کو یہ بھی اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری بات، جو 9 مئی کا سانیہ ہے، جو قومی سانیہ ہے ملک کی تاریخ میں، ایک ایسا سانیہ جس کے اوپر ہر دل رو رہا ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے، اور یہ میں بطور ایک پاکستانی کے آفس کا منصب تو میرے پاس ہے ہی، وزیر اطلاعات کا، لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہر شخص آج افسردہ ہے اور اس کی شدید مذمت کر رہا ہے۔ اور جو 9 مئی کا قومی سانیہ، اس کے اوپر ایک شخص جس نے نہ گڈ ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس کو کی سامنے مذمت کی، جنہوں نے ان کے ساتھ درخواست کی کہ اس کی مذمت کریں، ان کے جتنے قائدین تھے جب ان سے میڈیا نے سوال کیا کہ اس کی مذمت کریں تو کسی نے مذمت نہیں کی، کیونکہ جب اس پورے واقعے کی منصوبہ بندی زمان پارک میں عمران خان کے حکم پہ، عمران خان کی قیادت میں، اور عمران خان کے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے اہداف کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کی کون مذمت کرے گا؟ اگر عمران خان صاحب وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس کی پوری سیاست انتشار، فساد اور ملک کے خلاف سازش اور دشمنی ہے، پوری سیاست، آپ ان کا پورا کانڈکٹ دیکھ لیں، ڈی چوک پہ قبریں کھودنے سے لے کر، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکانے سے لے کر، سول نافرمانی، او اے آئی جی پولیس کے سر پھاڑے گئے، یہ ڈی چوک کی کہانی ہے۔ اور اس وقت اگر اس کو سزا مل جاتی، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ، جس کے بعد شاباش دی جا رہی ہے کہ ہمارے کارکن پی ٹی وی پہنچ گئے جو آج اس ملک کا صدر پاکستان ہے، ان کی آڈیو کے اندر عمران خان صاحب اور وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مبارک ہو، ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر لیا اور پی ٹی وی کو تباہ کر دیا۔ یہ وہی شخص ہے جو آج وضاحت کہتا ہے کہ میری پوری سیاسی تاریخ امن اور پیسفل سیاست کے اوپر مبنی ہے۔ پاکستان کی عوام وہ مناظر بھول گئی ہے جب اس ملک کے اندر ترقی آ رہی تھی، سی پیک آ رہا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا، اس ملک میں روزگار مل رہا تھا، آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہو کر ملک کی معیشت کو استحکام مل رہا تھا، محمد نواز شریف وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے اس وقت یہ قبریں کھود رہا تھا ڈی چوک کے اوپر، اس وقت یہ پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیج رہا تھا، اس وقت کہتا تھا میں فلانی تاریخ کو ملک بند کر دوں گا، وہ شاہراہ بند کر دوں گا، وہ شہر بند کر دوں گا۔ جو اس کو روکتا تھا، او آئی جی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور پولیس والوں کے سر پھٹوائے، لوگوں کے سر پھٹوائے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری پوری سیاست بڑی پرامن ہے۔ اور واقعی یہ شخص یہ سمجھتا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، عمران خان یہ سمجھتا ہے، یہ فورن ایجنٹ فتنہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ بڑی پرامن سیاست ہے۔ اور اس کے بعد آج وضاحتیں یہ کہہ دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا یہ انہوں نے نہیں کرایا، یہ ایجنسیز نے کرایا ہے۔ تو عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ مراد سعید جن کی آڈیو اور پیغامات عوام نے سنے، کیا وہ ایجنسی کے بندے ہیں؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ اور اعجاز چودھری صاحب جو مختلف تنصیبات پر، سینسٹیو تنصیبات پر، امارات پر حملے کی ہدایت دے رہی تھیں، پیٹرول بمز کی ہدایت دے رہی تھیں، پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے ہدایات جاری کی جا رہی تھیں، کیا وہ ایجنسی کے بندے ہیں؟ کیا جو آپ کے تمام قیادت، ٹکٹ ہولڈرز، ایم پی ایز اور ٹکٹ اپلیکنٹس جو ہیں،
اور آپ کی جو ٹائیگر فورس جس کو بطور وزیر اعظم آپ نے بیج لگا کر تیار کیا، وہ سب جب 9 مئی کو دہشت گردی کر رہے تھے اور احکامات دے رہے تھے اور سینسٹیو تنصیبات کے اوپر، لوگوں کے گھروں کے اوپر، ہسپتال، سکول، مسجد، جانور منڈیاں جلا رہے تھے، شہیدوں کی اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کر رہے تھے، سکول جلا رہے تھے، تو کیا وہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے لوگ تھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سب مان لیں گے آپ؟ اور دوسری بات، آپ کا تو وتیرہ رہا ہے کہ ملک جلاؤ گھیراؤ کی سیاست، فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے کی سیاست جو ہے وہ تو آپ نے اعلانات کیے ہوئے ہیں۔ آپ جس دن زیر حراست تھے، آپ کو سپریم کورٹ کی مہمان نوازی میں پولیس لائن گیسٹ ہاؤس سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا تھا، آپ نے عدالت کے کمرے کے اندر سے کہا تیار ہو جاؤ، اور اگر مجھے گرفتار کیا تو جو 9 مئی کو ہوا اس سے زیادہ رد عمل آئے گا۔ تو آپ کے منہ سے کیا ایجنسی بول رہی تھی؟ یہ تو آپ نے خود باتیں کی ہوئی ہیں کہ جلا دو، رکاوٹیں ہٹا دو، پولیس والوں کو مارو، اور جب آپ خود وزیر اعظم کی کرسی پہ تو آپ یہی کام کرتے تھے۔ آپ سے اگر کوئی آپ کی کارکردگی پہ سوال کرتا تھا تو وہ اس میڈیا والے کی پسلیاں ٹوٹتی تھیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹتی تھیں، آپ کو میڈیا کے لیے پریڈیٹر کہا گیا، آپ نے ساری کی ساری سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں اس لیے بند کیا تھا کہ آپ سے کوئی سوال نہ پوچھے۔ اور آج جو 9 مئی کو آپ نے کیا وہ کسی دہشت گرد نے کبھی نہیں کیا۔ ایک دہشت گرد نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا تھا اور دوسرے دہشت گرد نے 9 مئی کو جی ایچ کیو پہ حملہ کروایا، اور حملہ ہوا۔ یہ پاکستان کی عوام جان چکی ہے، کیونکہ جو سیاسی رد عمل ہوتا ہے وہ کل کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کی محب الوطن جو جماعتیں ہوتی ہیں، جب وہ اپنے ملک کے اندر انصاف، عدل اور سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے سیاسی رد عمل دیتی ہیں تو شاعرہ دستور پہ وہ پرامن احتجاج پاکستان کی عوام نے دیکھا۔ اور اس شاعرہ دستور کے اوپر جہاں تمام دستوری اور حساس بلڈنگز موجود ہیں، ایک طرف پارلیمنٹ ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، ایک طرف ایوان صدر ہے، ایک طرف دوسری طرف الیکشن کمیشن کا دفتر ہے، جو صدر پاکستان بطور سیاسی کارکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑا غم اور غصہ ہے ہمارے کارکن میں، لیکن ہم نے کوئی شیشہ ٹوٹا ایوان صدر کا؟ کیونکہ وہ عارف علوی کا گھر نہیں ہے، وہ ایوان صدر ہے، وہ اس ملک کی آئین کی نشانی ہے۔ آپ نے پارلیمنٹ کا، سپریم کورٹ کے اندر کسی درخت کا ایک پتا بھی آپ نے ہلتا ہوا دیکھا؟ یہ ہوتا ہے عوامی رد عمل، یہ ہوتا ہے عوام کا پروٹیسٹ، احتجاج، کہ اس ملک کے اندر اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے جو منصف ہیں انہوں نے عدل کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ مطلب کہ تم پورے ملک کو جلا دو، تم پورے ملک کو آگ لگا دو، تم شہداء کی اور غازیوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو، تم لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز جلا دو، ہسپتالوں کو جلا دو، ایمبولینسز کو جلا دو، جانور منڈی، بے زبان جانوروں کو زندہ جلا دو، اور کہو یہ میں نے نہیں کیا، یہ ایجنسیز نے کیا۔ جو لسبیلا کے ہیلی کاپٹر میں جب ارتھ کویک میں افواج پاکستان کی عوام کی زندگیاں بچا رہی تھی، تو لسبیلا کا ہیلی کاپٹر جب تباہ ہوا تھا اور شہید ہوئے تھے آفیسرز، تو تمہارے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کے خلاف مہم چلی تھی، وہ ایجنسیوں نے چلائی تھی۔ تمہارے 9 مئی کو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس اور ٹائیگر فورس کے اکاؤنٹ سے ہدایتیں جاری ہوئیں کہ اس طرف حملہ کر لو اور اس طرف حملہ کر دو اور اس بلڈنگ پہ چڑھ جاؤ، ریڈیو پاکستان پشاور پہ چڑھ جاؤ، آگ لگا دو۔ تو وہ کیا ایجنسیز کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں؟ وہ تمہارے ہراول دستے، تمہارے جو دہشت گرد ہیں، تمہارے جو ملک دشمن تیار کی ہوئی منصوبہ بندی کے تحت یہ حملے ہوئے، اور تم کہہ دو گے کہ جی یہ حملہ میں نے نہیں کیا اور یہ حملہ ایجنسیوں نے کیا، اور لوگ مان لیں گے؟ کیا عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ عوام کو بھیڑ اور بکریاں سمجھا ہوا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا عمران خان صاحب۔
اس تماشے کو، اس جھوٹ کو، اس سازش کو، اس فتنے کو، اس فساد کو ختم ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے کہا کہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، میرے آزاد تحقیقات ہوں گی تو میں دوں گا. آپ کو انسداد ATC کے عدالت نے آج لاہور ہائی کورٹ طلب کیا ہوا تھا آپ کی اس پوری شواہد اور منصوبہ بندی کے خلاف. تو اگر آپ کے پاس ثبوت تھے، اگر آپ کے پاس وہ تمام دستاویز تھیں، تو پھر آپ نے کیوں درخواست دی نہ پیش ہونے کی؟ آپ نے کیوں درخواست دی کہ میں پیش نہیں ہوں گا اس مقدمے کے اندر؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فائرنگ نہیں کروائی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہ فائرنگ پاکستان تحریک انصاف نے یہ حملے نہیں کرائے یا ان کے عہدیداروں نے نہیں کرائے جو آپ کہہ رہے ہیں، شواہد اس کے برعکس ہیں، تو پھر آج جو عدالت نے آپ کو بلایا تو آپ اپنے ثبوت لے کر، اپنے دستاویز لے کر عدالت چلے جاتے اور عدالت کو دکھا دیتے کہ یہ آپ نے نہیں کیا. کون سی آزاد تحقیقات ہوگی؟ وہ آزاد تحقیقات ہوگی کسی اور ملک کی یہاں جوڈیشری آئے گی. اور پھر چیف جسٹس صاحب کا آج جو بیان آیا کہ میں جو بھی عدالت میں آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں گڈ ٹو سی یو. تو چیف جسٹس صاحب، کیا جب عدالت میں 60 ارب کا یا چور، ملک کے قومی خزانے پہ ڈاکے ڈالنے والے، یا جب عدالت کے اندر دہشت گرد، جب چور کٹہرے میں آتے ہیں تو آپ ان سب کو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو؟ اور اگر کہتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، جو آپ نے عمران خان صاحب کو کہا. اور اگر آپ نے اس دن عمران خان صاحب کو اس دہشت گردی کے بعد، اس ملک دشمنی کے بعد، ان تنصیبات پہ حملے کے بعد، ہسپتال، سکول اور مسجدیں اور ایمبولنسز جلانے کے بعد اگر آپ نے ان کو گڈ ٹو سی یو نہ کہا ہوتا تو عمران خان صاحب آج وہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے جو وہ آج کر رہے ہیں. آپ نے ان کو انکریج کیا، آپ نے ان کی پشت پناہی کی، آپ نے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو نہیں کہا، گڈ ٹو سی یو نہیں کہا. آپ نے ان تمام دہشت گردوں کو، ان تمام حملہ آوروں کو، ان تمام ملک دشمنوں کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی اور یہ حملہ آور ہوئے، ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان سب کو گڈ ٹو سی یو کہا ہے. اور پھر جاتے ہوئے جب آپ نے ان کو کہا وشنگ یو گڈ لک، تو اس ایک جملے نے ملک کی جتنی لوور کورٹس ہیں ان کو یہ میسج دیا کہ وشنگ یو گڈ لک چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے کہا ہے. تو پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کو اپنے کیے ہوئے، اپنے کرنے والے، اپنے ماضی کے، اپنے حال کے اور اپنے مستقبل کے اوپر تمام بنڈل ضمانتیں دے دی گئیں. یہ اس وشنگ یو گڈ لک کے جملے کا اثر تھا. ہزاروں میں اور لاکھوں میں جو درد بدر پاکستان کے شہری انصاف کے متلاشی، انصاف کی آرزو میں آج عدالتوں کے اندر در بدر پھر رہے ہیں، کیا ان تمام لوگوں کو بھی آپ نے بلایا عدالت میں اور کہا گڈ ٹو سی یو؟ وہ تمام فائلیں آپ کے گڈ ٹو سی یو کی کہنے کی منتظر ہیں. وہ تمام لوگ جو کہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لاکھ سے زیادہ فائلز ہیں اور لوگ ہیں، وہ تمام آپ کے گڈ ٹو سی یو عدالت میں بلانے کے، ان کے مقدمے سننے کے اور ان کو دیکھ کر جو سالوں سال سے آپ کے انصاف کے منتظر ہیں، آپ کے گڈ ٹو سی یو کے جملے کے انتظار میں ہیں. اور اگر آپ اس نے کٹہرے میں بلاتے اور اگر آپ ان کو گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک نہ کہتے، اپنی مہمان نوازی نہ کرتے اور ان سے پوچھتے کہ ہسپتال، سکول، شہداء کی یادگاریں، غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی، ایمبولنسز، پرائیویٹ پراپرٹیز، بریجز، میٹروز کیوں جلائے ہیں؟ کیوں جلائے ہیں؟ یہ سوال آپ ان کو کٹہرے میں جب وہ آئے تھے وہ کرتے. جو آپ نے منظر دیکھے، جو آپ نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھے چیف جسٹس صاحب، آپ نے ایسے ملزم کو، ایسے سازشی کو، ایسے ملک دشمن کو یہ آپ کہہ کر کے گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کہہ کے آپ نے پاکستان میں عدل کا اور انصاف کا تمسخر اڑوایا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سازشی، یہ فتنہ اور یہ جو ملک کے خلاف سازش کرتا ہے، آپ کی جتنی مرضی سیاسی مخالفت ہو، یہ جہاں جہاں یہ تنصیبات جلائی گئی ہیں وہاں سیاسی بلڈنگز بھی تھیں، وہیں گورنر ہاؤس تھا، تو پھر جناح ہاؤس کیوں جلایا گیا؟ وہیں آپ نے سیاسی مخالفت کرنی ہے تو میٹرو جلا کر کرنی ہے، مریضوں کو ایمبولنسز سے باہر پھینک کر کرنی ہے، سکول جلا کر کرنی ہے، شہداء کی یادگاریں جلا کر کرنی ہے، ملک کو جلا کر کرنی ہے. یہ سیاسی
مقابلہ ہوتا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں آپ اتنے مقبول ہیں، تو پھر الیکشن کا انتظار کر کے آپ سیاسی مقابلہ کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کرپشن کے اوپر، آپ کے قومی خزانے پہ 60 ارب کے ڈاکے کے اوپر، آپ کی ملک جلانے کے اوپر، سکول، ہسپتال، یادگاریں جلانے کے اوپر آپ کو عدالت بلائے اور عدالت آگے سے کہے گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک. یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ تمام عدالتیں جو اس وقت لوگ گرفتار ہیں، ایویڈنس موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، ان کو ریلیف دینے سے پہلے سوچیں کہ ملک جلانے والوں کو، ملک کے خلاف دشمنی کرنے والوں کو، افواج پاکستان اور شہداء کی یادگاریں جلانے والوں کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. اور عمران خان صاحب، آپ نے یہ منصوبہ بندی کر کے آپ نے یہ معصومیت کا چہرہ اور جھوٹ اور فراڈ پاکستان کی عوام سے نہ کریں. پاکستان کی عوام کے دل دکھے ہوئے ہیں. وہ عوام، وہ 22 کروڑ عوام جو اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، وہ افواج پاکستان جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج ان شہداء کے گھر، ایک دفعہ جب شہادت ہوئی تھی تب وہ ثانیہ ہوا تھا، اور آج جب ان کے شہداء کی، ان کے غازیوں کی تصویروں کے اوپر کو توڑا گیا، یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، ایک دفعہ دوبارہ سے وہ جو غم ہے وہ زندہ ہو گیا ہے. عوام کے دلوں میں یہ دکھ اور غم زندہ ہو گیا، اور وہ شخص دندناتا پھرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں پیش ہوں گا. جب پیش ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں پیش ہوتا ہے. یہ رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کیا، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آج تو یہ عدالتوں چیف جسٹس صاحب سے خوش ہے کیونکہ اس کے مرضی کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں. جب چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ آئین شکنی کا دیا تھا تو ان کی تصویروں پہ اسی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے حکم پہ جوتیاں برسائی تھیں لنڈن میں. اور میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے جس دن اس جتھے کا، اس شخص کے خلاف فیصلہ دیا تو یہی شخص آپ کے گھروں کے اوپر حملے کروائے گا، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ یہ ذہنیت ہے. اور یہ اتنا بے وقوف عوام کو نہ سمجھو، اتنا پاگل عوام کو نہ سمجھو. تمام شواہد آ چکے ہیں. ذرا 1 منٹ وہ آڈیو چلائیں پلیز، جو ان کے عہدے داران کی ہے، جہاں مراد سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران جی چلائیں. دوستو کوئی کسی کا انتظار نہ کرے. السلام علیکم دوستو، کوئی کسی کا انتظار نہ کرے. آپ کو جگہ بتائی گئی ہے. آپ ابھی نکلے عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کے اوپر تشدد کر کے، یہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں زمین پر، تشدد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے، اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے اور پاکستان کو ان جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان سے نجات دلائے. غلامی کا وقت ختم ہو رہا ہے، انقلاب کا وقت آ چکا ہے، حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے. نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو اپنے مستقبل کی خاطر، نکلو اپنے بچوں کی خاطر. یہ کور کمانڈر ساری دنیا کٹھی ہوئی. کور کمانڈر ہاؤس، ہاں شیخپور والے پھر اتنے پہنچ گئی ہے. ہاں فائرنگ ہوئی ہے. پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا، 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. آئی ایس آئی 7-8 بندے مارے گئے. دیکھیں اگر بیٹھنا ہے تو پھر، اگر لمبا بیٹھنا ہے سمبولک ہے تو پھر جہاں بھی ہو، یا تو ادھر ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر لبرٹی سکون ہے، پھر بیسٹ ہے، سکون ہے. چاروں طرف سے پبلک آتی ہے، وہاں ارینجمنٹ ہو جائیں گی، وہاں کلینے بچھائیں گے، ڈیرا لگائیں گے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے. اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم رکیں گے نہیں. تمام پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے. آرمی ہاؤس کو ان کو گھراؤ کر کے انٹر کرنا ہے، ان کو اب باجوے کا گھر انٹر کرنا ہے، اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کا گھر چکلالہ میں، انہوں نے چکلالہ کو بھی بریچ کرنا ہے. یہ چکلالہ کے اندر گھسے، ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر جائیں، فیصل نصیر کے گھر جائیں، باجوے کے گھر جائیں، آصف عمران خان صاحب، یہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے حملے کرائے ہیں.
تمام لوگ منصوب کے ہمیں جو عمارات دکھائی گئی ہیں ان پہ حملے کرو، ہمیں جو عمارات بتائی گئی ہیں ان پہ حملے کرو. مطلب یہ تو وہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں پاگل ہیں عوام کہ آپ قتل کرتے جائیں، آپ تباہی کرتے جائیں، آپ جھوٹ بولتے جائیں، آپ اب ملک کو آگ لگاتے جائیں، آپ ملک کے خلاف سازش کرتے جائیں. آپ کے پاس لائسنس ٹو کل ہے، آپ جو مرضی کرتے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. اور آپ ایک سب کچھ کرا کے، قتل کر کے، تباہ کر کے، حملہ کر کے، 4 سال ملک کی معیشت تباہ کر کے، عوام کو بے روزگار کر کے، ملک کو تباہ کر کے، فورن پالیسی کو تباہ کر کے آپ کہیں سائفر آ گیا. پھر سائفر اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں تو مجھے الیکشن دے دو. اس کے بعد پیٹرول بمز پھینکے پولیس والوں پہ، پولیس والوں کے سر توڑیں، رینجرز کے سر توڑیں، ملک پہ حملہ آور ہو جائیں، ملک پہ ملک دشمنی کریں، دہشت گردی کروائیں، اور آپ کہیں میں نے نہیں کیا. مطلب آپ نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہوا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایسے جھوٹے شخص کو، اور جو قومی سانحہ 9 مئی کو ہو گیا اس کا آپ کو آج بھی جواب دینا پڑے گا، اور آئندہ آنے والے ہر وقت آپ کو یہ ہانٹ کریں گے یہ تمام جو امیجز ہیں اور جو آپ کی منصوبہ بندی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کو کہیں کہ میں تو بڑا سادہ ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں تو جیل میں تھا، مجھے تو کچھ علم نہیں کہ کیا ہو رہا تھا. اور اسی زبان میں آپ کمرے عدالت میں بیٹھ کر کہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو اس سے زیادہ رد عمل آئے گا. آپ اپنی ٹائیگر فورس کو، اپنے ایم پی ایس کو یہ مقابلہ لگائیں، یہ کمپٹیشن کرائیں کہ جس نے جتنی تباہی کی اس کے مطابق اس کو ٹکٹ ملے گی. یہ یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو موجود ہے کہ وہ گن رہے ہیں کتنے ڈنڈے کون لے آئے گا. خان جڑا ہے نا وہ گن رہا ہے کہ کتنے پیٹرول بمز کون بنائے گا. خان ویکھ رہا ہے تو خان کہے مینوں تے پتہ ہی نہیں کہ کی ہو رہا ہے باہر. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے عمران خان ہے، اس کے پیچھے عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کے پیچھے عمران خان کی ذہنیت ہے، اس کے پیچھے عمران خان کی منصوبہ بندی ہے، اس پورے کے پیچھے عمران خان کا حکم ہے. کیونکہ عمران خان کا تعارف فساد، سازش، دہشت گردی، گالی، دھمکی، غنڈہ گردی ہے. یہ عمران خان کا تعارف ہے. آج 4 سال ایک چیز نہیں گنوائی جا سکتی کہ ملک کی معیشت ٹھیک کی ہو، عوام کو روزگار دیا ہو، مہنگائی کم کی ہو، دہشت گردی کم کی ہو. ایک بھی کوئی چیز گنوائی نہیں. آج ہم جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کے سامنے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، تو محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ملک کی خدمت کی ایک ایک نشانیاں عوام کے سامنے موجود ہیں. جو نشانیاں انہوں نے آگ لگائی، موٹر ویز کے انٹرچینجز کو آگ لگائی جو نواز شریف نے بنائے ہوئے تھے، میٹرو بسز کو آگ لگائی جو شہباز شریف نے خون پسینے کے ساتھ بنائے تھے. ان کو کیا پتا کہ عوامی خدمت کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا پتا کہ عمارات کو کس طرح خون پسینے سے بنایا جاتا ہے؟ ان کو کیا پتا جو لوگ لسبیلا کے شہداء کے خلاف اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے مہم چلاتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ شہیدوں کی یادگاریں کی بے حرمتی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایک فاشسٹ ہے، ان کی قیادت ایک فاشسٹ ہے. دہشت گردی کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس نے ملک کے اندر اس دن ملک دشمنی اور سیاست گردی کو تقویت دی ہے. اور یہ تماشے، اور یہ جو میرا چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ پیغام ہے کہ یہ وضاحتی بیانات سے جو ایک تاثر ہے اور جو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کی پوری پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور یہ گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کے جملے جو ہیں یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ہانٹ کریں گے. کیونکہ اس سے
عدل کا، عدلیہ کا اور ملک میں انصاف کا تمسخر اڑا ہے، اور اس سے اس شخص کو جس نے 9 مئی کو ملک کو جلایا ہے، دہشت گردی اور ملک دشمنی کی منصوبہ بندی کی ہے، یہ اس شخص کو تقویت ملی ہے جو شخص آج کہہ رہا ہے، وہ جیلوں سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ میں آج ایک کارٹون دیکھ رہی تھی کہ جیلوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ یہ فواد چودھری صاحب اور یہ سب جو ان کی قیادت ہے، جو ان سب کام میں وہ ہے، وہ آوازیں دے رہے ہیں عمران خان صاحب ہمیں بچائیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ ان بچوں کو سمجھنا چاہیے، یہ ان فیملیز کو سمجھنا چاہیے جن کو یہ برین واش کرتا ہے اپنے ملک کے خلاف، جو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آج ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی رد عمل اور احتجاج نہیں ہے، یہ سرین ملک دشمنی تھی۔ ملک کو جلایا گیا، آپ کے ملک کو آپ نے جلایا، افسوس اس بات کا ہے، کسی دہشت گرد نے نہیں جلایا، کسی ملک دشمن نے نہیں جلایا، کسی بھی ازلی دشمن نے وہ کام نہیں کیا عمران خان صاحب جو آپ نے پاکستان کے شہریوں سے اور وہ مٹھی بھر لوگوں سے جن کو آپ نے انسٹال کیا تھا ان سے آپ نے ملک کو جلایا۔ یہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ طارق سمیع صاحب، میڈم ایسا ہے، طاہر مغل صاحب، ایسا ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کر لیا گورنمنٹ نے آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ تحت کروائی ہو؟ دیکھیں یہ فیصلے پچھلے پرائم منسٹر کے خطاب میں آپ نے کیٹیگورکلی سنا ہوگا کہ جو ملکی قوانین اور پریسیڈنٹس موجود ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جن قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے، وہ انہی قوانین کے تحت ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ملک کے اندر دہشت گردی کی، ملک دشمنی کی اور ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے، وہ ہر اس قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی جو ملک کے قوانین ہیں۔ طارق سمیع صاحب، میڈم یہ بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیاں ملوث ہیں۔ میری رائے سن لیں پھر آپ بات کیجیے، کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی تھی جنرل احمد شجاع پاشا کی، ظہیر الاسلام کی، فیض حمید کی اور جنرل پاشا کی، جنرل باجوہ کی۔ تو وہ تو درست کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں ملوث ہیں اس میں، کیونکہ انہوں نے ہی ان لوگوں کو ٹرین کیا تھا۔ آپ کا جواب، آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب ظہیر الاسلام صاحب کے اس پہ ڈی چوک آئے تھے تو ظاہر ہے لے کر آئے تھے ظہیر الاسلام صاحب، اور وہاں 100 لوگوں کو روز یا 50 کبھی ہو جاتے تھے، کبھی 60 ہو جاتے تھے، اور ان کو لے کر آئے۔ پھر وہ امپائر کی اور پھر پاشا جو 2018 تک اس میں ملوث رہا، باجوہ صاحب سمیت سب جتنی چیزیں وہ عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ جنرل باجوہ نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر تمام شواہد موجود ہیں، تمام شہادتیں موجود ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ کیا کیا ہے، صرف آر ٹی ایس کو بٹھانے کے لیے، اس فتنے اور فساد کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے، جس کا خمیازہ آج مسلم لیگ نون تو باہر آ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو اپنے جواب بھی دے دیے، نواز شریف نے 40 سال کا حساب دے دیا، شہباز شریف نے دے دیا، مسلم لیگ نون کی قیادت نے دے دیا، عدالتوں سے بیلز مل گئیں ان لوگوں کے دور حکومت میں۔ وہ تو ہو گیا کام، لیکن قوم کا جو نقصان ہوا کہ ایک فتنے کو، ایک فسادی کو، ایک ملک کے خلاف سازش کرنے والے کو دودھ پلایا گیا، اس کو تیار کیا گیا، اور آج وہ ملک کے اوپر حملہ آور ہے۔ Ms. Aurangzeb, Ek minute, DGISPR, Dia Hadid from National Public Radio. DGISPR said yesterday that people who were detained or arrested during the unrest that happened last week could be tried according to the Pakistan Army Act and the Official Secrets Act, which suggests military tribunals or military courts. Is that a move that the government supports, considering that your very own party faced a similar crackdown under the Musharraf years? On the, sorry? Your very Last own- line, yeah. Sorry? Just if you can just repeat your last line.
Sorry, under Basharas years, the PMLN faced a very similar crackdown being dragged through these courts and military tribunals. I'd love to hear what you think of the announcement yesterday. First of all, you really have to, it's a good question though, but you have to really separate the Pakistan Muslim League Nawaz political protest and how they were dragged in these courts on false allegations, which we have all answered in all the courts across the country. And this man who's now involved, and there are evidences available with the government, the Interior Ministry, that how this one person whose name is Mr. Khan has incited violence. This is no political protest that happened on 9th of May in Pakistan. The political protest happened yesterday on Constitution Avenue, where people from 13 political parties came to outside Supreme Court and registered their protest. So per people, anywhere in the world, if the citizens and if any person is involved and the evidences are available, doing terrorism and anti-state activities anywhere in the world, they have to be tried according to the relevant laws available in that very country. And if citizens of the country are incited and they are involved in inciting violence also, and one particular person whose name is Khan, I repeat for the sake of repeating, is if involved and his leadership on his behest, I think will really have to confront the consequences and the legal course that's available and is being implemented in Pakistan. आखिरी सवाल जवेद हुसैन, 1 मिनट जी बस. Well, that has to be today. There is National Security Committee also, and then the Interior Ministry is compiling the data, the evidence against all who were involved in 9th May terrorism and vandalism and attack on state institutions, buildings, ambulances, hospitals and schools. So the Interior Ministry is involved in all the compilation of data, and also everyone involved will be tried against all the laws that are available in Pakistan.